بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر سے ہم آپ کے لیے کتاب اسیران جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک بہت ہی خوبصورت سے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے۔ وہ ایک قافلے کے ساتھ اپنے ننیال جا رہے تھے کہ ایک ناگہانی مصیبت کا شکار ہو گئے۔ بنو قیس نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا۔ حکیم بن حزام نے کم سن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو بنو قیس سے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی خدمت کے لیے خرید لیا۔ جب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کا اعزاز حاصل ہوا تو انہوں نے زید کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یوں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعزاز حاصل ہوا۔ قافلے کے لوٹے جانے کی خبر سے قیامت ٹوٹ پڑی، اور زید کے والدین کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ زید زندہ بھی ہے یا نہیں۔ وہ بیٹے کی جدائی سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے اس کی تلاش جاری رکھی۔ حج پر آئے ہوئے لوگوں نے زید کو پہچان لیا اور انہیں ان کے والد کی حالت زار سے آگاہ کیا۔ زید کے والد کو جب بیٹے کا سراغ ملا تو وہ مکہ پہنچے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض پیرا ہوئے کہ زید کو فدیہ لے کر آزاد کر دیں، ہم زندگی بھر آپ کے ممنون احسان رہیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں کسی قسم کا فدیہ لیے بغیر ہی اسے تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا گیا، کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ وہ بولے، کیوں نہیں، یہ میرے والد گرامی ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اپنے والد کے ساتھ جانا چاہو تو بخوشی جا سکتے ہو، اور اگر میرے پاس رہنا چاہو تو بھی رہ سکتے ہو۔ یہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا امتحان تھا۔ ایک طرف وہ باپ تھا جو مدت سے اس کی تلاش میں تھا، اور زید کے دل میں بھی باپ کی محبت کا سمندر موجزن تھا، لیکن اسے دوسری طرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف عظیم بھی حاصل تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فیصلہ کرتے ہوئے ایک لمحہ کے لیے بھی کسی تذبذب کا شکار نہیں ہوئے اور کہا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے جدا نہیں ہوں گا۔ فرمایا، یا رسول اللہ، میں آپ کے مقابلے میں بھلا کسی اور کو ترجیح دے سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے ماں باپ کے مقام پر ہیں۔ اس بات پر ان دونوں یعنی آپ کے والد اور چچا نے کہا، ارے زید، تو ہلاک ہو، غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو اور اپنے والد، چچا اور سب گھر والوں کو چھوڑ رہے ہو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ہاں بے شک میں نے اس شخص یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو خوش ہو کر انہیں اپنی آغوش میں لیا اور حاضرین کو گواہ بنا کر کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، ہم ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ جب ان کے باپ اور چچا نے یہ منظر دیکھا تو نہایت خوش ہوئے اور انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں کہ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ خدا کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی مجھے تمہارے پاس رہنے سے زیادہ مرغوب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا خوبصورت سا موضوع۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔